بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تندور کے پانی نے دنیا غرق کر دی کے پارٹ 2 میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ نے پہلا پارٹ نہیں دیکھا تو پلیز پہلا پارٹ ملاحظہ فرما دیجئے اور ویڈیوز کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔ تو ریت آپ کو لمک کا بیٹا، متوسلے کا پوتا، حضرت ادریس علیہ السلام کا پڑ پوتا بتاتی ہے، لیکن قرآن سے یہ شجرہ ثابت نہیں ہوتا۔ البتہ یہ تصدیق ہوتی ہے کہ حضرت نوح کو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے رسول ہونے کا شرف حاصل تھا۔ نبی اور رسول کا امتیازی فرق یہ ہے کہ نبی ہر صاحب وحی کو کہتے ہیں، لیکن رسول کے لیے صاحب وحی کے ساتھ صاحب شریعت ہونا بھی ضروری ہے۔ حضرت نوح کا وطن دجلہ فرات کا دوابہ یعنی قدیم عراق تھا۔ حضرت آدم کے بعد ان کی اولاد میں بت پرستی شروع ہو گئی تھی، اور روایت یہ ہے کہ سب سے پہلا بت حضرت شیس علیہ السلام کا بنایا گیا اور اس کی پرستش شروع کی گئی۔ چنانچہ پہلے اس قوم میں حضرت ادریس اور پھر حضرت نوح کو مبعوث کیا گیا۔ جس قوم میں آپ پیدا ہوئے اس کے افراد بہت طویل العمر، بڑی قوت والے، باغی، سرکش، نافرمان، مشرک اور بت پرست تھے۔ قرآن مجید نے ان کے جن بڑے بڑے بتوں کا نام لیا ہے اس میں ود، سوا، یعوق، یعوس اور نسرو وغیرہ شامل ہیں۔ حضرت نوح نے اس ضدی اور سرکش قوم کو توحید الہی کی طرف راغب کرنا شروع کیا، لیکن وہ فاسق و فاجر لوگ ایک خدا کے تصور کو کسی طور قبول کرنے کو تیار نہ تھے۔ کہتے ہیں کہ آپ صدیوں تک شب و روز انہیں ایمان، نیک عمل کی جزا اور کفر و عصیان کی سزا سے ڈراتے رہے، لیکن بدبخت قوم الٹی آپ کی دشمن ہو گئی اور گستاخی پر اتر آئی۔ قوم نے انہیں جھوٹا کہا اور از خود عذاب کی دعوت دی۔ اس وقت تک چند افراد آپ پر ایمان لائے تھے جو غریب اور مفلوق الحال طبقے سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے قوم کے لوگ حضرت نوح اور ان کے پیروکاروں کا مذاق اڑاتے۔ جب تک حضرت نوح کو یہ توقع رہی کہ مزید کچھ لوگ ایمان لے آئیں گے، آپ نے تبلیغ جاری رکھی، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں وحی کے ذریعے اشارہ دے دیا گیا کہ آپ کوئی لوگ ایمان باقی نہیں لائیں گے، چنانچہ ان کے انجام سے انہیں باخبر کر دیا گیا کہ آپ نے یہ بد دعا کی کہ روئے زمین پر کسی کافر کو زندہ نہ چھوڑ، اس لیے کہ اگر یہ زندہ رہے تو آئندہ آنے والی نسلوں کو گمراہ کریں گے۔ بارگاہ میں آپ کی یہ دعا قبول ہوئی اور آپ کو بتایا گیا کہ اس سرکش قوم کی ہلاکت کے لیے عنقریب ایک زبردست طوفان آئے گا۔ یہ فیصلہ ہے، اس لیے ہمارے حضور کسی کافر کی خیر خواہی اور سفارش نہیں کریں گے۔ اپنے اہل و عیال اور ساتھیوں کے لیے ایک کشتی تیار کریں اور جب پانی چڑھنے لگے تو اس میں لوگوں کو بٹھا دیں۔ زمین کے جانوروں اور پرندوں کا ایک ایک جوڑ اس میں رکھ لیں اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے اس میں سوار ہو جائیں، اور جب طوفان تھمے تو اس کی تسبیح و تمہید کرتے ہوئے اس سے اتر جائیں۔ ابتدا میں طوفان نوح سے انکار کرنے والے مغربی محققین اب اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ طوفان نوح کوئی حادثاتی واقعہ نہیں تھا، بلکہ آدم کی وفات کے بعد سے ہی اس کے حالات پیدا ہونا شروع ہو گئے تھے۔ ایک مغربی مصنف نے آدم سے نوح تک پیدا ہونے والے افراد کے ناموں کی تشریح سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ اس کی پیشگوئی صدیوں سے پہلے کر دی گئی تھی۔ آدم سے نوح تک دستیاب ناموں میں سب سے پہلا نام شیس ہے، جس کا مطلب ہے عطیہ، مقرر کر دیا یا طے کردہ۔ ان کے بیٹے آتوش یا آنوش کا مطلب مہلک یا جان لیوا ہے۔ پھر کینان ہے جس کے معنی افسوس اور غم و ندوہ کے بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد میلائیل کا نام آتا ہے جس کا مطلب اللہ تعالیٰ کا مقدس و متبرک بنتا ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کا نام جیراد رکھا جس کا مطلب نیچے آنے کا ہے۔ پھر اخنو ایک معنی مسلح یا نصیحت کرنے والے کے ہیں۔ پھر متوسلے ہے جس کے معنی اس کی موت لائے گی کے بتاتے ہیں۔ اس کا بیٹا لمک تھا جس کا مطلب ہے قوت، اور آخر میں نوح جس کے معنی تسکین، آرام اور سکون کے ہیں۔ یوں اگر ناموں کو ترتیب سے پڑھا جائے تو ایک بامانی جملہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ طے کر دیا تھا کہ جان لیوا یا مہلک شخص غم و ندوہ میں مبتلا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کو مقدس جاننے والا نیچے آیا اور نصیحت کی کہ اس کی موت طاقت اور آرام و سکون لائے گی۔ حکم الہی کے مطابق حضرت نوح نے کشتی بنانی شروع کی تو آپ کی قوم نے آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور کہنے لگی کہ اس سے زیادہ دیوانگی کا ثبوت کیا ہوگا کہ خشکی پر کشتی تیار ہو رہی ہے۔ قرآن مجید میں یہ ہے کہ حضرت نوح نے یہ کشتی لکڑی کے تختوں اور میخوں سے تیار کی۔ تو روایت بتاتی ہے کہ یہ گوپر کی لکڑیوں سے بنائی گئی جس پر رال لگائی گئی۔ اسی دورات کے مطابق کشتی 3 منزلہ تھی۔ اس کی لمبائی 300 ہاتھ، چوڑائی 50 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ تھی۔ مغربی تحقیق کے مطابق کشتی بجرا نما تھی اور اس کی تعمیر میں
سرو یا سنوبر کی لکڑی استعمال کی گئی۔ یہ کم و بیش 450 فٹ لمبی، 75 فٹ چوڑی اور 45 فٹ بلند تھی۔ اس کشتی کا اپنا وزن 14,000 ٹن رہا ہوگا، جبکہ یہ 20,000 ٹن وزن لے جانے کے قابل ہوگی۔ اس کی 3 منزلیں، ایک دروازہ اور 18 انچ چوڑی ایک کھڑکی تھی، جس نے شاید کشتی کو چاروں جانب سے گھیرا ہوا تھا۔ کشتی کی گنجائش ٹرین کی 522 بوگیوں کے برابر 14 لاکھ کیوبک فٹ تھی۔ انسٹیٹیوٹ آف کریشن ریسرچ امریکہ کے ڈاکٹر جان مورس کے مطابق انسان اس وقت جن 17,600 جانوروں کی نسلوں سے واقف ہے، ان کے ایک ایک جوڑے کے لیے صرف 188 بوگیاں کافی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قدیم دور کے بہت سے جانوروں کی نسلوں سے کم و بیش 2/3 ناپید ہو چکی تھی۔ مغربی اسکالرز کی رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے از خود جانوروں، پرندوں اور کے ذہنوں میں یہ بات پیدا کی کہ وہ کشتی نوح کے پاس جمع ہو جائیں۔ یہ بھی ممکنات میں سے ہے کہ کشتی پر رہنے کے دوران تمام جانور سوتے رہے۔ یہ مصدقہ امر ہے کہ سیلاب کے دوران حضرت نوح کے ہمراہ رہنے والے جانوروں میں سے نہ کسی کا انتقال ہوا اور نہ کوئی نیا جانور پیدا ہوا۔ خیال ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء کشتی کی بالائی منزل پر جمع کی گئی تھی، جبکہ درمیانی منزل پر تمام جاندار رہائش پذیر تھے۔ تیسری اور آخری منزل پر کوڑے کرکٹ وغیرہ کے لیے استعمال کی جائے۔ تاہم ان میں سے کوئی امر مصدقہ نہیں۔ کشتی کے چاروں جانب کھلنے والی کھڑکی کی ہوا کی آمد و رفت کے لیے رکھی ہوئی، اور پھر ایک روز طوفان کی ابتدا ہو گئی۔ سب سے پہلے ایک خاص تندور سے جس کی نشاندہی کر دی گئی تھی، پانی ابلنا شروع ہوا اور آسمان سے بارش شروع ہو گئی، جس کے ساتھ ہی زمین پر پانی چڑھنا شروع ہو گیا۔ تو ریت کے مطابق 40 دن اور رات مسلسل بارش ہوتی رہی۔ زمین سے پانی ابلتا رہا اور 5 ماہ تک برابر چڑھتا رہا، حتیٰ کہ بلند ترین پہاڑوں سے بھی 15 ہاتھ اونچا ہو گیا۔ تو ریت ہی کے بیان کے مطابق اس وقت حضرت نوح کی عمر 600 سال 1 مہینہ 17 دن تھی۔ مغربی محققین و مفکرین کا کہنا ہے کہ بارش شروع ہونے سے 7 دن پہلے تک حضرت نوح نے کشتی میں سوار ہونے میں توقف کیا۔ ایک مفکر کا خیال ہے کہ یہ دن ممکن ہے متوسلے کی وفات پر تعزیت کے لیے مخصوص کیے گئے تھے، جس کا چند روز قبل ہی انتقال ہوا تھا۔ یہاں مغربی مفکرین اصرار کرتے نظر آتے ہیں کہ اس صورتحال میں کون کہہ سکتا ہے کہ یہ سیلاب عالمی نہیں بلکہ مقامی نوعیت کا تھا۔ مقامی سیلاب کے لیے بھلا 120 سال صرف کر کے ایک بہت بڑی کشتی بنانے کی ضرورت نہ تھی۔ چھوٹے سیلاب سے بچنے کے لیے بلند پہاڑ پر چڑھا جا سکتا تھا یا کسی دوسرے علاقے میں ہجرت کی جا سکتی تھی۔ اس سیلاب کے ساتھ ہی بقول ان کے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ وہ آئندہ کبھی پوری دنیا کو اس طرح کے سیلاب میں غرق نہیں کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ سیلاب اب بھی آتے ہیں، لیکن یہ مخصوص علاقوں تک محدود رہتے ہیں اور ان میں ہزاروں یا لاکھوں جانوروں کا اتلاف ضرور ہوتا ہے، لیکن پوری انسانی آبادی کبھی ان سے متاثر ہوتی ہے نہ تباہ ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ طوفان نوح اپنی نوعیت کا ایک علیحدہ اور منفرد طوفان تھا۔ مغربی محقق یہ بھی کہتے ہیں کہ اس طوفان سے صرف زمین ہی متاثر نہیں ہوئی، بلکہ بعض کے خیال میں مریخ اور مشتری کے درمیان واقع ایک سیارے کی ناگہانی تباہی اس طوفان کا باعث بنی۔ اس جگہ اب چھوٹے چھوٹے سیاروں کی ایک پٹی موجود ہے۔ اپنے تحقیقی مقالوں اور کتب میں وہ اس امر کی تصدیق کرتے ہیں کہ طوفان یا سیلاب کے دوران دنیا کے بلند ترین پہاڑوں کی چوٹیاں بھی ڈوب گئی تھی، کشتی ان کے اوپر تیرتی رہی۔ سیلاب کا زیادہ تر پانی بارش کے بجائے زمین سے پھوٹا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ 40 دن اور رات تک مسلسل بارش کے باوجود بھی پورا کرۂ ارض محض چند فٹ سے زیادہ پانی میں نہیں ڈوب سکتا تھا۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ طوفان نوح کا تمام تر پانی اب بھی روئے زمین پر موجود ہے۔ اگر دنیا کے تمام موجودہ خشک علاقوں کو بلڈوز کر کے سمندر میں گرا دیا جائے تو پورا کرۂ ارض 1 میل گہرے پانیوں میں ڈوب جائے گا۔ اس کی صرف اتنی ہی مثال کافی ہے کہ بحر الکاہل اوسطاً 2 میل گہرا ہے، جبکہ بر اعظم امریکہ کی اوسط اونچائی سطح سمندر سے 1 میل بھی نہیں ہے۔ یہی صورتحال دنیا کے دوسرے سمندروں اور بر اعظموں کی ہے۔ محققین کا خیال ہے کہ دنیا کے موجود تمام پہاڑی سلسلے طوفان کے بعد پانی اترنے اور زمین کی سطح پر پانی کے نتیجے میں ہونے والی تبدیلیوں کے باعث وجود میں آئے، جبکہ بر اعظموں کی موجودہ صورت طوفان ختم ہونے کے باوجود 150 سال بعد نمودار ہوئی۔ اس میں طوفان کے پانی کے علاوہ شدید زلزلوں، تیز موجوں سے پیدا ہونے والے زمینی کٹاؤ اور بعض آتش فشاں پہاڑوں کے پھٹنے کے عوامل بھی شامل تھے۔
بائبل کے بعض محققین اس امر پر یقین رکھتے ہیں کہ زمینی بر اعظموں کی موجودہ ترتیب اور تشکیل طوفان کے دنوں میں ہی عمل میں یہ باب اس پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اب ہم اپنی اگلی ویڈیو 80 افراد سے دنیا آباد ہوئی کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔